بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے پہلے درس میں سورہ الفاتحہ کی تفسیر، مختصر تفسیر کی، اور جو سورۃ الفاتحہ میں احکامات ہیں وہ آپ تک پہنچائے۔ آج ہمارے اس درس میں سورہ بقرہ کی انشاءاللہ 1 سے 50 آیات تک جو ہے وہ اس کی مختصر سی تفسیر بیان کی جائے گی۔ پہلے ہم پچھلے درس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر جو باتیں بیان کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ادھر تک میں نے یہ بات واضح کی کہ ابتدا میں اللہ عز و جل نے حمد کا ذکر فرمایا، جیسا کہ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے اور ناجائز کام سے پہلے ممنوع ہے، اسی طرح حمد کئی مقامات پر اس کو پڑھنا واجب ہے، جیسے خطبہ جمعہ، اور کئی مقامات پر مستحب ہے، جیسے خطبہ نکاح۔ آگے پھر الرحمن الرحیم، اس لحاظ سے میں نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ کے ترجمے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے لفظ ہے کا استعمال کیوں نہ کیا۔ آگے پھر مالک یوم الدین، کہ میں نے یہاں پر یہ واضح کیا کہ یہاں پر اللہ عز و جل عقیدے کی بات کر رہا ہے، اور پھر آگے ایاک نعبد کہ ہم تجھی کو پوجیں، یعنی اللہ عز و جل کی عبادت کریں۔ تو یہاں پر میں نے واضح کیا کہ یہاں پر اللہ عز و جل عبادت کی بات کر رہا ہے، تو عبادت سے پہلے اللہ عز و جل نے عقیدے کی بات کی، تو گویا ثابت ہوا عقیدہ پہلے پھر عبادت، یعنی پہلے اعتقاد پھر اعمال ہے، یعنی جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ عز و جل اس کی عبادت بھی قبول نہیں فرماتا۔ آگے پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت کے اوپر میں نے بات کی کہ استعانت بواسطہ ہو یا بے واسطہ ہو، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اور پھر آگے جو اولیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے جو لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کو بھی ہم نے جواب دیا۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم کہ تو ہمیں سیدھا رستہ چلا۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا اور باقی جو ترجمے ہیں جن میں دکھا کے لفظ استعمال ہوئے، یہاں پر چلا کے لفظ استعمال ہوئے، اس کی بھی حکمت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر میں نے فرمایا کہ یہاں پر دعا بھی ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے دعا کر رہے ہیں، یعنی پہلے عقیدے کی بات کی، پھر اللہ عز و جل نے عبادت کی بات کی، پھر دعا کی بات کی، یعنی عبادت کے بعد دعا بھی مانگنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو مزدوری بھی لینی ہے۔ آگے پھر صراط الذین انعمت علیہم، اب یہاں پر راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، تو احسان کس پر ہوا کوئی سوال پوچھ سکتا ہے، تو اس لحاظ سے میں نے مختصر یہ بات بیان کی تھی کہ جس کا عقیدہ توحید کے لحاظ سے عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کرام کے لحاظ سے عقیدہ ٹھیک ہو، اللہ کو اس پر احسان ہے، اور مطلقاً میں بات کروں تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو پھر آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں نے یہ بات واضح کی تھی ترمذی کی حدیث پڑھ کے کہ یہاں پر غیر المغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ پھر آگے جو معاملات بیان ہوئے وہ آپ سب سماعت کر لیجئے گا۔ اب آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی یہ قرآن مجید کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ تو سب سے پہلے یہ آیت کریمہ اور اس کا شان نزول سن لیجئے کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے نہ پرانی ہو۔ تو جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب، یہ بات واضح کر کے وہ جو وعدہ لیا تھا وہ پورا ہوا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے کا اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا، وہ یہ آیت کریمہ اس لحاظ سے یہ صورت اس لحاظ سے آئی ہے۔ اب آگے کہ اس کی کیا فضائل ہیں۔ فضائل کے لحاظ سے اگر ہم اس کے لحاظ سے دیکھیں تو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں جادو نہیں ہوتا۔ اور جو حافظ قرآن ہے اگر اس نے اپنا حفظ مضبوط رکھنا ہو تو فرمایا جاتا ہے کہ پہلی آیات اور آخری آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو اس کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ یعنی اس طرح کی دیگر اس کے فضائل ہیں۔ اور جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن مجید کوئی شک کی جگہ نہیں، یعنی شک بالکل بھی نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ اب یہاں پر سمجھنا ہے تھوڑی سی بات کہ آگے جو ڈر کے لحاظ سے بات ہوئی ہے وہ ہر بندے کے لحاظ سے بات ہوئی ہے، مومن ہو یا کافر ہو، اور پھر ایمان والوں کے لحاظ سے بھی خاص کیا گیا۔ تو جو تقوی ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ یعنی کئی علماء نے اس کی الگ تفسیر کی۔ کئیوں نے کہا کہ کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھنا یہ تقوی ہے، اور کئیوں نے کہا اپنے نفس کو ختم کر لینا یہ تقوی ہے، کئیوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اصحاب و اہل بیت سے محبت کرنا یہ تقوی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اس کی تعریف کی گئی، اور ایک جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ شرک سے دور رہنا اور بڑے جو ہے گناہوں سے دور رہنا یہ بھی تقوی ہے۔ آگے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا۔ مثال کے طور پر آج جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے زکوٰۃ کا، صدقے کا، خیرات کا، یہاں پر یہ بات ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اترا، یعنی یہ قرآن مجید، اور جو تم سے پہلے اترا یعنی تورات، زبور، انجیل اور جو صحیفے اترے ان کی بات ہو رہی ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اب جہاں پر زکوٰۃ کا مسئلہ آگے جا کے جب غور کیا جائے گا تو پھر اس پر میں تفصیل پیش کروں گا، اور جو مسائل آئیں گے جو مطلب زیادہ گہرے ہوں گے وہ پھر جہاں پر زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، صدقے کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں وہاں پر پھر انشاءاللہ وضاحت دی جائے گی۔ ابھی ہم اس کو اسی طرح لے کر چلیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، یہاں سے مراد ابو جہل جیسے بندے ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ یا ابو جہل جیسے بندوں کو اللہ عز و جل نے جو ہے وہ ان کے لحاظ سے یہاں پر بات بیان کی کہ یہ ایسے بندے ہیں، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہوں نے ایمان نہیں لانا، لہٰذا آپ مغموم نہ ہو، چونکہ انہوں نے تو ایمان لانا نہیں، یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ آپ کی اطاعت نہیں کر رہے۔ آپ مغموم نہ ہو، یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ فرما کر
آقا علیہ السلام کو یہ واضح فرما دی کہ آپ تبلیغ جاری رکھیں، جس کی قسمت میں ہوگا وہ ایمان لائے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہاں پر تو بالکل واضح کر دیا نا کہ اصل میں یہ ایمان لاتے کیوں نہیں ہے کہ ان کی مہر ہے ان کے اوپر، دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، اللہ نے بس ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو ان کو ملنا ہے۔ آگے آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 15 تک منافقین کے لحاظ سے بات ہے، جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ چونکہ یہ آیت میرے دوسرے لیکچر جہاں پر منافقت کے لحاظ سے میں نے بیان کیا تھا، اس میں یہ بالکل وضاحت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، بدلہ ان کے جھوٹ کا، یعنی یہ جھوٹ بولا کرتے تھے کثرت سے۔ اور پھر اس کے لحاظ سے جو سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے کہ یہ بڑے اسپیشلسٹ ہیں نفاق پھیلانے میں، مرضوا علی النفاق، یہ بڑے اسپیشلسٹ ہیں نفاق پھیلانے میں، حتیٰ کہ لا تعلمہم، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، نحن نعلم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یعنی ان کی نفاقت کھول کھول کر اللہ عز و جل نے پورے قرآن میں بیان کی، اور ان کی اسپیشلسٹ بھی اللہ عز و جل نے بیان کی کہ جہاں پر یہ اتنی جو ہے وہ نفاق پھیلاتے ہیں، اتنی اس میں مہارت حاصل کی ہے کہ اللہ سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی کیا، یہ اس ٹائم کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو مصلحون میں سے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ یعنی یہ آیت کریمہ اور آج کے حالات بالکل آپ کے سامنے واضح ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو اسرائیل کا بڑا گدھا ہے وہ اسمبلی میں کہہ رہا تھا کہ اسرائیل سیکس پیس، اسرائیل یورٹس فار پیس، کہ جو اسرائیل ہے وہ امن چاہتا ہے، وہ جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے بےتاب ہے، یعنی اس طرح کے جملے بول رہا تھا۔ تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ آیت کریمہ آئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ یعنی کروڑوں انسانوں کا خون اس کے ہاتھوں پر ہے، اور اب یہ آ کر کہتا ہے کہ میں امن پسند ہوں اور میں امن قائم کرنے والا ہوں۔ آگے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں، یعنی یہی اصل میں فسادی ہیں، فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ اور وہ جو آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یعنی یہ جب منہ پھیر کر جاتے ہیں تو زمین میں ایسا فساد کرتے ہیں کہ کھیتیوں کو تباہ کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید میں آیت کریمہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کے لحاظ سے کھول کھول کر بیان فرمائی ہے۔ اب آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، ایمان لاؤ جیسے ابوبکر ایمان لائے، ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لائے، ایمان لاؤ جیسے عثمان و علی ایمان لائے، تو پھر کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کیا ہم معاذ اللہ احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ احمق کا لفظ استعمال کیا، اور پھر آگے اللہ عز و جل نے فرمایا الا انہم هم السفہاء،
سنتا ہے وہی احمق ہیں، وہی گدھے اور بیوقوف ہیں، مگر وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، مگر جانتے نہیں۔ یعنی جو ان لوگوں نے بات کی کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا تم تو فسادی ہو، ہم اصل حکمت کو سمجھنے والے ہیں، تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے، جو ہے وہ ہم یہ لوگ بیوقوف ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لے، تو اللہ نے فرمایا تم بیوقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ آ رہے تھے تو منافقین آپس میں کھڑے تھے اور وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے دیکھنا ہم ان کے ساتھ کیسا مذاق کرتے۔ تو جب وہ آئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو اس منافق نے ہاتھ کو پکڑا، بوسہ لیا اور پھر تعریفوں کے پھول باندھنے لگا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ او بھائی جو ہے نا منافقت سے بچ، تیرے چہرے سے جھلک رہی ہے منافقت۔ میں نہیں یہ تو ہم منافقت نہیں کر رہے، ہم آپ جیسے ہی ہیں، ہم اصلاح پسند ہیں، ہم اسلام کے محافظ ہیں۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں سے گئے تو پھر اس بندے نے اپنے دوستوں کو کہا دیکھا میں نے ان کے ساتھ کیسا مذاق کیا۔ تو پھر اس کے لحاظ سے آیت کریمہ اتر آئی، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ہنسی کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ یعنی آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ آج کا مسلمان اور یہ آیت کریمہ، اس وقت امت مسلمہ کا حال اور یہ آیت کریمہ، یعنی ہدایت ہر بچے کو پتہ ہے کہ قرآن ہی ہدایت ہے، نماز ادا کرنا، اسلام کے احکامات پر چلنا، اسی سے ہی ہدایت ملنی ہے، وگرنہ ہدایت نہیں ملنی۔ تو پھر جو اس سے دور بھاگتے ہیں، میں نے اپنے پچھلے کلپ میں کہا تھا کہ آج کا مسلمان اس کے سامنے یہودیوں کے گانوں کا ذکر کریں تو اس کو ایک ایک فنگر ٹپس پر یاد ہوں گے، اور پھر اس سے قرآن کی صورتوں کا پوچھا جائے تو اس کو وہ پتہ نہیں ہوگا۔ یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر غضب اتنا ہے، وہ بہکے ہوئے اتنے ہیں۔ تو اس وقت کیسا دور آ چکا ہے جن کے اوپر اللہ کا سب سے زیادہ غضب ہے، آج وہ پر غالب ہے۔ یعنی اللہ نے یہاں پر غیر المغضوب سے مراد یہودی ہیں کہ ان پر غضب ہے اللہ کا، تو ان پر اتنا غضب ہے کہ آج یہ غضب والے رحمت والوں پر غالب ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، احسان والوں پر غالب ہیں، نعمت اور رحمت والوں پر غالب ہیں یہ غضب والے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم ہدایت کو نہیں دیکھتے، ہم گمراہی کو دیکھتے ہیں۔ کسی نوجوان کے سامنے، ویسے تو آج کل جو نوجوان ہیں وہ کثرت کے ساتھ دین کی طرف آ رہے ہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ عقیدے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں سرحدوں پر، اور وہ ایسے جولیاں لے کر کھڑے اور کھینچ لیتے ہیں۔ مرزا جھنوی جیسے لوگ اور دیگر اس طرح کے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان نوجوانوں کا عقیدہ خراب کر دیتے ہیں، اور پھر وہ نوجوان قرآن کی تفسیر آ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم بہتر قرآن جانتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی سوچ کے مطابق قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی تو کل دوسرا لیکچر ہے ہمارا، ہم نے تو کسی پر شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، قرآن پڑھ کے سنایا، لیکن جو بد مذہبوں کے پیروکار ہوں گے وہ دوسری آیت پر کہہ دیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کہہ دیں گے کہ پورا جہاں مشرک ہے اور ہم صحیح ہیں۔
یعنی اصل فساد اور فتنہ پڑھا کون رہا ہے، پھیلا کون رہا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، ہدایت کو چھوڑ دیا، قرآن کو اپنی سوچ کے مطابق ڈال لیا، احادیث کو اپنی سوچ کے مطابق سمجھا، وہ نہیں دیکھا جو لکھا ہے، اور اپنے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کی پیروکاری کی، شریعت کو چھوڑ کر اور قرآن کو چھوڑ کر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اقبال نے یہ بات کہی کہ بھئی ہم نے قرآن کو ترک کیا ہے، یہ ہماری ذلت کا سبب ہے، کہ جب ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے تب ہی پتہ چلے گا، تب ہی ایک مسلمان کا ایمان ظاہر ہوگا۔ بہرحال یہ باتیں کوئی سمجھتا نہیں۔ آگے فما ربحت تجارتهم وما كانوا يظلمون، یہ جو تجارت کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اس کا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ نے ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا۔ سم بکم عمی فهم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ بہرحال یہاں تک جو منافقت کے لحاظ سے اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، ان کی منافقت کو، ان کی حرکتوں کو، یہ اصل سمجھنے والی آیات ہیں جس کو ایسے ہی لوگ گزار دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ آج کے دور میں منافق کو پہچاننا کتنا مشکل ہے۔ کوئی انسان سوشل میڈیا پر رو کر اپنی بات بنوا لے تو آدھی جنتا کہتی ہے کہ یہی بندہ حق پر ہے۔ یعنی منافقت کو سمجھنا، جس نے منافق کو سمجھ لیا، البتہ تو وہ بات آ جاتی ہے کہ جب مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، اور اس آیت کو پڑھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کا یہ انسان منافقت کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی اس کے لحاظ سے صرف بچنا ہی بہتر ہے۔ بچ گیا تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اصل بچنے کا یہ طریقہ قرآن میں ہے کہ جس نے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی، وہی پھر ان معاملات سے بچ سکے گا۔ او كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ان آیات میں بھی ان کے لحاظ سے ذکر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے رب کو پوجو، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں اور تم سے عقلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت کو کتنا ضروری ہے سمجھنا آج کے دور کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کہ اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے عقلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، پرہیزگاری ملے، عبادت کا طریقہ ملے، اور ہر لحاظ سے انسان کو اصلاح کرنے کا طریقہ ملے، اس لیے اپنے جو ہے رب کو پوجو۔ تو آج جو بندہ عبادت کرتا ہے، جو بندہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سارے ارکان پورے کرتا ہے، یعنی یہاں پر اب یہ پرہیزگاری سے مراد لیں گے کہ جو نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی یہ تو اب مشہور کر دیا گیا ہے کہ صرف یہی اسلام ہے، یہی 4-5 چیزیں ہیں جو اسلام میں داخل ہیں۔ حق و باطل کو مٹا دیا گیا ہے، اور باطل قوتوں کے خلاف بولنا مٹا دیا گیا ہے۔ پرہیزگاری اصل یہ بھی ہے کہ باطل قوتوں کے خلاف بولا جائے، اور جو اس وقت ظلم ہو رہے ہیں اور جو ہوتے آ رہے ہیں ان کی مذمت کی جائے، اور جتنی پاور ہو اس پاور کا استعمال کیا جائے۔ یہ بھی پرہیزگاری ہے کہ رب کو پوجنا ہے تو پھر جہاں پر باطل دکھے وہاں پر اپنی حق کی آواز کو دینا ہے، اور جہاں باطل دکھے وہاں حق کی اذان
کو دینا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اب یہاں پر اللہ عز و جل اپنی نعمتوں کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے ان لوگوں کو جو اپنے پتھروں کے بتوں کو سامنے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گاڈ ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی زمین کس نے بنائی، یا آسمان کس نے بنائے، یہ تمہارے کھانے کے لیے اشیاء کس نے بنائی؟ تو پھر جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے برابر جان بوجھ کر پھر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ جب واضح ہو گیا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے اور جو کچھ ہے اس دنیا میں وہ رب کی تخلیق ہے اور کسی نے اس کو تخلیق نہیں کیا، یہ ساری مخلوقات اللہ نے تخلیق کی ہے، تو جو اپنے پتھروں والے بتوں کو پوجتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہیں اصل، جن کو خود بناتے ہیں اور پھر خود پوجتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہوش کے ناخن لو، جان بوجھ کر جو ہے وہ انہیں میرے برابر نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب دیکھیں اللہ عز و جل نے آگے پھر یہ بات بھی بیان فرما دی کہ چلو کسی کو کوئی شک ہو یا کوئی انسان نہیں چلنا چاہتا ہو تو پھر میں اس کو یہ آیت کریمہ اللہ عز و جل نے فرمائی، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے، یعنی خاص بندے سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ پر نازل کیا تو اس جیسی کوئی ایک صورت تو لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اس وقت کے لوگ یہ بات اپنے بتوں کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہوئے، ان کو جو ہے وہ پروٹوکول دیتے ہوئے یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے گاڈ بالکل ٹھیک ہے اور یہی ہے سب کچھ بنانے والے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر سچے ہو تو پھر جو ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے قرآن مجید، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو، اور پھر ان حمایتوں کو بھی بلا لو جو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بات بیان فرما کے اللہ نے آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر تسی گل تسلیم کر لو کہ جو تمہارے یہ بت ہیں یہ بھی آگ میں جائیں گے، تم بھی آگ میں جاؤ گے، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اچھا جی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، جو خوشخبری دے انہیں، آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب چونکہ پیچھے کافروں کا ذکر تھا جو بت پرستی کرتے تھے، طرح طرح کے بتوں کو پوجتے تھے، کبھی کس کو خدا مان لیتے تھے، اللہ نے ان کے لحاظ سے بالکل وضاحت فرما دی اور پھر آگے اللہ نے خوشخبری دی۔ یہاں پر اب خوشخبری ہے کہ جو ایمان لے کر آئے، یعنی مسلمان جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے تو سورت دے کر کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے کھایا ہوا ہے، یہ ہمیں ملا ہوا ہے، یعنی وہ متشابہن وَأُوتُوا بِهِ متشابہن، وہ ملتا جلتا پھل ہوگا۔ اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر جو پھل سے مراد ہے کہ جو انہیں پھل دیا جائے گا وہ بالکل یعنی جس طرح اب وہ کہیں گے نا کہ ہمیں پہلے بھی ملا ہے، وہ ایسا ہوگا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ایسا پھل جو ہے وہ کبھی نہیں کھایا۔ اور جو بیویوں کا ذکر ہے یہاں پر وہ بیویاں جو بالکل پاک ہوں گی، ہر لحاظ سے پاک ہوں گی،
پاکیزگی سے پاک ہوں گی، بد اخلاقی سے پاک ہوں گی، اور ہر چیز سے مطلب وہ ستھری ہوں گی، ایسی بیویاں دی جائیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جرا جنت سے گیا اور پھر انہوں نے واپس نہیں آنا۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اب بھی جو بڈھے ہو جاتے ہیں 80-85 سال کے، انہوں نے کوئی اعمال نہ کی ہو، تو وہ کہتے ہیں چلو جنت نہیں تو پھر جو دوجا جہان آئے گا اندر وچ اسی گل کریں گے، اندر سے نیکیاں کریں گے۔ یعنی یہ والا جو عقیدہ ہے، اس کی بھی یہاں پر اس عقیدے کو بھی مسترد کر دیا گیا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب جو جہنم میں گیا وہ جہنم میں رہے گا، جو جنت میں آیا پھر وہ جنت میں رہے گا۔ یعنی جو جہنم میں گیا ادھر کافر ہے نا، کافر ہی جہنم میں رہے گا، اصل جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل نے پیچھے مثالیں دیں تو اس پر کچھ لوگ بولے، وہ کہتے ہیں کہ کیا معاذ اللہ، اللہ اتنی بلند رتبہ ذات ہو کر اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ آیت کریمہ آئی کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا پھر اس سے بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جو ایمان لائے اور تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی، یہ جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے یہ حق ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ نے فرمایا تو ادھر تمہاری بات نہیں ہو رہی کہ اب تم گواہیاں دو یہاں پر میرے حق ہونے کے لحاظ سے۔ رب نے فرمایا جو ایمان لے آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رب جو بیان فرما رہا ہے وہ بالکل حق بیان فرما رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، فرمایا رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود تھا۔ وہ بات یہاں پر آ گئی یہ جو میں نے پیچھے بیان کی کہ وہ کہتے تھے یہ اللہ عز و جل کا اتنا بلند رتبہ اللہ عز و جل کا تم بتاتے ہو، تو پھر اللہ عز و جل ایسی مثالیں ایسی کہاوتیں کیوں پیش کرتا ہے، اس سے اللہ کا کیا مقصد تھا۔ تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے، یعنی اس پر بڑے ہی کلام ہوئے کہ بھئی دیکھو اللہ عز و جل کے لحاظ سے کہ اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے۔ اصل میں یہ قرآن مجید کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہوں، یعنی کہہ دو کہ قرآن اگر کسی نے اپنی سوچ کے مطابق بیان کرنا ہو تو وہ گمراہی پھیلائے گا، لیکن جو قرآن میں ہے، جو تفاسیر میں ہے وہ بیان کرے گا تو ہدایت پھیلائے گا۔ یعنی مختصر بات کو سمجھا جائے، قرآن تو ایک ہی ہے، الفاظ بھی ایک ہی ہیں، ترجمہ بھی ایک ہی ہے، سمجھانے والا اور ترجمہ کرنے والا اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا آگے بتاتا ہے۔ اب جو انگریزی میں ترجمہ کر رہا ہے، جو فارسی میں ترجمہ کر رہا ہے، جو اردو میں ترجمہ کر رہا ہے، وہ اگر تو بد مذہب ہے، یعنی اس نے یہودیت کو پروموٹ کرنا ہے، تو پھر وہ جس زبان میں کر رہا ہے اس نے اپنی سوچ کو سامنے رکھنا ہے، تو اس سے وہ گمراہی پھیلائے گا۔ اور جس نے واقعی ہی اصلاح کرنی ہے، اللہ کی رضا والا کام کرنا ہے اور قرآن کو عام لوگوں کے سامنے بالکل وہی دکھانا ہے جو قرآن میں لکھا ہے، تو وہ ہدایت پھیلا رہا ہے۔ یعنی اس جیسی کئی مثالیں ہیں کہ چیز ایک ہوتی ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک بندہ اس سے گمراہی پھیلا رہا ہوتا ہے، ایک بندہ اس سے ہدایت پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ممبر ایک ہدایت کی جگہ ہے، وہ کچھ بندے بیٹھ کے یہاں سے گمراہی پھیلا رہے ہیں اور کچھ بندے بیٹھ کے یہاں سے ہدایت پھیلا رہے ہیں۔ یعنی اسی طرح کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی جو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہدایت والی چیز جو ہے اس کو پڑھ کر لوگ گمراہی پھیلا رہے ہوں گے۔ یعنی یہاں پر پھر اگر میں بد مذہب کی بات کر ہی رہا ہوں تو پھر اگر ان کی ہسٹری دیکھ لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے قرآن پکڑ کر جو ہے وہ دعوتیں دیں اور پھر قرآن کو بس پشت پھینک کر تلوار نکال کر جو مسلمان ہیں انہیں قتل کیا۔ اب ہر فرقہ پڑھتا قرآن ہی ہے،
چاہے پھر وہ کچھ بھی ہو، وہ دیوبندی ہو، حیاتی ہو، مماتی ہو، وہابی ہو، یزیدی ہو، کوئی بھی ہو، پڑھے گا وہ قرآن ہی، لیکن اس کا بیان کرنے کا جو مقصد ہوگا وہ اپنے جو بد عقیدگی ہے اس کو پھیلانا ہوگا۔ محترم سامعین حضرات، یہ جو آج کل سوشل میڈیا پر ینگ سکالر جو جنہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے اور وہ اپنی سوچ کے مطابق ترجمہ کر رہے ہیں، ان سے بچیں۔ قرآن میں جو لکھا ہے وہ بیان نہیں کریں گے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کے لیڈروں کی سوچ ہے، جن کو وہ سنتے ہیں، جو ان کی سوچ ہے اس کو وہ بیان کریں گے، وہ جیسے تیسے کر کے بالکل وہی خلاصہ لا ماریں گے، لیکن قرآن میں جو لکھا ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب اس سے وہ عہد مراد ہے، یہاں پر عہد کا ذکر ہوا ہے چونکہ اس پر تھوڑی سی وضاحت، اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت بیان فرمایا، اور پھر اس عہد سے 3 عہد مراد ہیں۔ پہلا عہد ربوبیت کا، یعنی اللہ عز و جل کی ربوبیت کا اقرار کریں، جیسا کہ قرآن میں آگے آیت آ جائے گی، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم، یہ والی آیت کریمہ۔ اور دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی وہ رسالت کی تبلیغ کرے اور اقامت دین کی بات کرے، وہ بھی آگے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہ آیت آ جائے گی۔ اور پھر تیسرا حق ہے کہ علماء کے ساتھ خاص ہے کہ وہ حق کو نہ چھپائے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ آیت آ جائے گی۔ اس عہد سے مراد 3 عہد ہے۔ پہلا عہد، جس نے اس عہد کا انکار کیا وہ پکا کافر ہے۔ آگے پھر انبیاء کرام علیہ السلام وہ، اور پھر جو تیسرا عہد ہے جو علماء کے ساتھ خاص ہے، جس کا قرآن میں آگے بیان ہے، حق کو نہ چھپاؤ۔ اب اس لحاظ سے بڑی باتیں نکلتی ہیں، لیکن میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، صرف یہ بات کر دیتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ جو تیسرا عہد ہے، اس کے لحاظ سے اگر میں کلام کروں تو مجھے بتاؤ کتنی ریالٹی دکھے گی آپ کو کہ ایک عالم جو عالم ہے، جس نے 8 سالہ پڑھا ہے، وہ منبر پر تو بیٹھتا ہے لیکن اسے 25,000 خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ منبر پر تو بیٹھے گا، امن کی باتیں کرے گا، اصلاح کی باتیں کرے گا، اور بڑی چیزیں تعمیر بھی کروائے گا اور بڑا کچھ کرے گا، دین کے فروغ کا کام کرے گا، لیکن جب بات آتی ہے حق و باطل کی تو پھر کہہ دے گا ایک عالم دین کا کام ہوتا بس کہہ دینا، لیکن وہ تو کہتا بھی نہیں ہے، جو کہتے ہیں ان پر جو پھر وبال آتا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہاں پر بات کروں ان کی جو بالکل باطل قوتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہاں پر عالم کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن میں اس تیسرے عہد کی بات ہے کہ جو علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہیں چھپانا، لیکن وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ آپ کو کئی ایسے مل جائیں گے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں لیکن حق کو وہ چھپا لیتے ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، کہ ہم حق کی ضرب باطل پر ایسے ہی لگاتے ہیں کہ باطل کا بھیجا کھل جاتا ہے۔ یعنی یہ ضرب اگر آج لگائی جائے باطلوں پر تو مجھے بتاؤ کیا اسلام کا جو وقار تھا کیا وہ واپس نہیں آئے گا؟ لیکن کیسے؟ اصل مسئلہ ہی 25,000 کا ہے، اصل مسئلہ ہی ان معاملات کا ہے کہ اگر ہم نے حق بیان کر دیا تو ہمارے ہر قسم کے لحاظ سے دروازے بند ہو جائیں گے جو ہم نے بڑی مشکلوں سے کھولے تھے، جو ہم نے 50 سال محنت کر کے کھولے تھے۔ ایک عالم تو وہ ہوا نا، یعنی پھر وہاں پر مجھے یہ قول ذہن میں آ جاتا ہے اگر ایسے عالم ہیں تو پھر عام بندے کہاں پر جائیں گے؟ یعنی میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ
ہوا دینے والا بھی آپ کو سر پر پگڑی رکھنے والا دکھے گا اور وہ اپنے آپ کو عالم کہے گا، ہر لحاظ سے فتنہ وہی پھیلا رہا ہوگا، بعد میں مجاہد بن کر سامنے آ جائے گا۔ تو محترم سامعین حضرات، اب یہ ایک عالم دین کو پرکھنا کہ وہ کیسا ہے، وہ مطلب اس کے پیچھے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، تو اس لحاظ سے بھی ایک روایت موجود ہے جس میں اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اب وہ میرے ذہن میں تو اس وقت روایت نہیں ہے، لیکن ان کے لحاظ سے بھی ایک شریعت نے ہمیں تھرمامیٹر دیا ہے، میجرمنٹ کے لیے ہمیں ایک جو ہے وہ آلہ دیا ہے کہ کیسے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ اس میں غالباً یہاں یہ بات بھی موجود ہوگی کہ صحابہ و اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہو، اور پھر جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے اس مجلس میں بیٹھنا ہے جس مجلس میں صحابہ و اہل بیت کی محبت ہو، یعنی صحابہ و اہل بیت کی محبت پھیلانے والا کون ہوگا؟ ایک عالم ہی ہوگا نا۔ اس مجلس میں نہیں بیٹھنا جہاں پر صحابہ و اہل بیت کی محبت نہ ہو، وہاں پر غلط بیان ہو رہا ہو، بد مذہبی پھیل رہی ہو، تو جو یہ حرکتیں کر رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے۔ تو پھر ہمیں شریعت نے ایک ٹمپریچر، ایک تھرمامیٹر دیا ہے، ایک میجرمنٹ کے لیے آلہ دیا ہے جس کے ذریعے ہم نے دیکھنا ہے۔ بہرحال بات کچھ لمبی ہو گئی، آگے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، یعنی یہ جو تیسرا عہد ہے یہ کون کون توڑتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو خود ہی دیکھ لے، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا حکم دو، یعنی جہاں پر بات اتحاد کی ہو وہاں پر فساد کی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور پھر وہی نقصان میں ہے، یعنی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور پھر وہی بات آ جاتی ہے اپنے آپ کو اصلاح پسند کہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا تم نقصان میں ہو۔ وہ نقصان کیا ہوگا؟ پھر روز محشر اور پھر جہنم ان کے لیے تیار کی بیٹھی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی پیچھے سارے معاملات بیان کر کے اللہ عز و جل نے فرمایا بھلا تم کیوں خدا کے منکر ہوگے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ یعنی جلا سے مراد ہوتا ہے زندہ کرنا دوبارہ۔ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہاں پر ہماری 29 آیات مکمل ہوئی۔ اگلا سٹیپ ہے آدم و ابلیس کے قصے کا۔ میں بڑی ہی تیزی سے بیان فرما رہا ہوں، لیکن آگے جا کر پھر جو کافی مسائل آئیں گے جس میں ہمیں رک رک کر اس کو سمجھنا ہوگا، چونکہ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن انشاءاللہ اس کو بھی مختصر کر کے بیان کیا جائے گا۔ آگے یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر قصہ آدم و ابلیس آیا ہے۔ یہ پہلا مقام آپ کے سامنے آ گیا، جس نے یہ سمجھ لیا اگلے 6 مقام بھی سمجھ آ جائیں گے۔ اس کو تھوڑا سا میں سمجھا کر ہی بات آگے لے کر چلوں گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بمانا نائب۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ اب یہاں پر بات سمجھ لو کہ اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے جو بد مذہب ہوگا وہ ایسی خلافت کرے گا کہ فرشتوں پر بھی انگلیاں اٹھانے لگ جائے گا، یعنی جسے نہیں پتا اس نے تو ترجمہ کر کے کہہ دینا کہ بھئی فرشتوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطی کی، اس طرح کی حرکت کی۔ تو بھئی یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ اللہ عز و جل کی حکمت کے تحت ہے سارا معاملہ، یعنی اللہ یہ واضح کروانا چاہ رہا ہے فرشتوں سے جو اللہ نے کروایا کہ بھئی چونکہ آگے فرشتوں نے کہا نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، پاکی بولتے ہیں۔ آگے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ پوری آیت کریمہ
اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نائب بنایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا. اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے اور پھر جو آگے آیات ہیں جس کے اندر فرمایا کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں تھا، اس سے پہلے غالباً روح کو جو ہے وہ سجدے کا حکم دیا تھا کہ بھئی اس کو سجدہ کرو. میرے خیال سے فائز استویت، آگے وہ آیت کریم آئے گی پھر انشاءاللہ وہ دوسرا مقام ہوگا غالباً آدم ابلیس کا، تو اس پر جا کے سمجھ لیں گے. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلاتا ہے؟ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی کرتے ہیں. تو اللہ نے فرما دیا جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے. یعنی فرشتوں نے یہاں پر کہا نا کہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا اور دیگر ایسے کاموں میں ملوث ہو جائے گا جو تیرے احکامات کے خلاف ہیں. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، تم نہیں جانتے ہو. یعنی یہاں سے ثابت ہوا ایک بات جو میرے ذہن میں آئی کہ اللہ عز و جل کسی سے مشورہ لینے کا پابند نہیں، خواہ وہ فرشتے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے آگے کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی یہ بات واضح ہوگی کہ فرشتوں سے صرف یہ بات واضح کروائی کہ یہ کہتے کیا ہے، پھر آگے اس کا جواب کیا آنا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر کہ انسان جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ مشورے سے کام لے، اور مشورہ لینا سنت بھی ہے. یعنی یہ دو الگ چیزیں ہیں. اللہ مشورہ کسی سے لینے کا پابند نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں کسی سے مشورہ لینے کی، اور جو انسان ہے ان کو چاہیے کہ وہ مشورے سے کام لے اور ہر لحاظ سے مشورے سے آگے چلے. تو یہاں پر یہ بات بیان فرما دی. آگے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا ہاں بھائی سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. یعنی وہ بات کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ فسادی پھیلائیں گے، تو ان کو نہ بنا، ہم تو تیری پاکی کرتے ہیں. تو اللہ نے آگے بات واضح کر دی. اللہ نے فرما دیا کہ اب جو میں نے اسے نام سکھائے ہیں وہ ذرا تم لوگ تو بتاؤ. تو گویا ثابت ہوا کہ ایک خلیفہ جس کے لحاظ سے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو یہاں سے ایک بات یہ کہ نبی فرشتوں سے افضل ہیں، اور دوسری بات کہ خلیفہ کی کیا قدر ہوتی ہے، اس کی کیا عزت ہوتی ہے یہ. اور چونکہ یہاں پر خلیفہ ذکر ہے یعنی نائب، تو آگے جو آیات ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، وہاں پر تو بالکل واضح الفاظ میں ہے کہ ہر نبی خلیفہ ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ صرف خاص نہیں، ہر نبی ہی اللہ کا نائب ہے. ویسے جیسے قرآن مجید میں آگے آیات آ جاتی ہیں. آگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتے بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ جو آج ہم سجدہ کرتے ہیں 5 سیکنڈ کا کوئی کر لیتا ہے، کچھ زیادہ جو ہے وہ حد 40-50 سیکنڈ کا کر لیتا ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ 500 سال تک سجدے میں رہے. جی ہاں، 500 برس تک سجدے میں رہے فرشتے، جس میں رہا کون نہیں. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب ظاہر کیا ہے اور چھپانا کیا ہے؟ یعنی ظاہر جو شان بیان ہوئی وہ تھی، اور چھپانا وہ جو فساد کی بات ہو رہی تھی، یہاں پر وہ بات ہے کہ بھئی فساد اور خون ریزی تو وہی آج حالات ہیں. یعنی آج نہیں، بنی آدم شروع سے یہ کام کرتی آ رہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا، اب آ جاتا ہے اصل مسئلہ جس کو سمجھنا ہے.
وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں بھائی؟ ابا واستکبر، غرور کیا اس نے، تکبر کیا اس نے، اور وہ منکر ہوا۔ یعنی جو 500 برس کا وقت تھا، کسی آگے جا کر بھی اس نے یہ نہیں کہ 100 سال گزرے تو اس نے سجدہ کرنے کا سوچا بھی ہو، یعنی کتنا تکبر تھا کہ 500 برس کا عرصہ تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ 500 برس سجدے میں رہے فرشتے لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، اتنا غرور اور تکبر تھا، اور وہ منکر ہوا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گیا۔ یعنی تکبر، یہاں سے اب تکبر کا لفظ سن کے ہی اب سب سمجھ جاتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو شجر درخت کی بات ہے، ہمیں تفسیر میں ملتا ہے کہ 2 درخت کا ذکر ہے، ایک گندم اور ایک انگور۔ انگور کا درخت اور گندم کا درخت، تو مشہور گندم کا کیا جاتا ہے۔ تو یعنی اس کے پاس نہ جاؤ، اگر گئے تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، مجھے یہ بتائیں اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی، آپ کو تو پتہ تھا کہ اللہ نے اب منع کر دیا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے پاس نہیں جانا ہے، اس سے منع کر دیا ہے۔ تو اس وقت ایک شخص آتا ہے، یعنی شخص ہی کہہ دو، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ آپ یہ کھا لیجئے، کوئی طرح مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام آپ کہتے ہیں نہیں، یہ اس سے منع کیا گیا ہے، تو وہ آگے قسم اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے قسم میں کھاتا ہوں کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بھلائی کے لیے آیا ہوں، یعنی وہ قسم اٹھا لیتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آپ خیال کرتے ہیں کہ بھی دیکھو قسم اٹھا لی ہے، یہ بندہ کیسے مطلب جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک یہ بات، اور دوسری بات کہ لا تقربا میں جو لا نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے تنزیہی لی، تحریمی نہیں لی۔ اگر تحریمی لیتے تو پھر جو ہے وہ کبھی آگے نہ ہوتے، یہاں پر تنزیہی مراد ہے، جو یہ لا تقربا میں یہ جو لا ہے۔ تو اس وقت پھر حضرت حوا آگے ہوئی اور انہوں نے پھل کھایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تناول فرمایا، تو پھر اللہ عز و جل نے آگے پھر فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے اس سے، کس سے؟ جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو بد مذہب بندہ یا کوئی جس کو پتہ نہیں ہے وہ یہاں پر ترجمہ کر رہا ہوگا تو وہ کتنا کفر کر دے گا پکڑ کے۔ یہاں پر لغزش کا لفظ ہے، اور ہر کتاب جو طالب علم ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ لغزش جو قرآن مجید میں جہاں جہاں پر لغزشوں کا ذکر ہے وہاں پر کلام کرنا نہیں چاہیے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ لیکن جو اب بد مذہب ہوگا، جو بد عقیدہ ہوگا، وہ یہاں پر کہے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں پر یہ معاملہ ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کر دیا، اور کفر کر بیٹھے گا۔ تو شیطان نے انہیں جنت سے، یعنی وہ جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے اتنا سمجھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں کہ جب شیطان نے ورگلایا، یعنی یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جو آج شیطان دکھایا جاتا ہے، 2 سینگوں والا، ڈرونی شکل والا،
وہ شیطان اس وقت اگر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہوتا تو یہ معاملہ ہوتا. یعنی ثابت ہوا بڑی سونی شکل میں آیا تھا اور قسمیں اٹھا رہا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَوَلَدُّ الْخِصَامِ. آیت آ گئی یہاں پر. اللہ کی قسمیں اٹھا رہا تھا, بڑی سونا مکھرا تھا, باتوں سے پھول جھڑ رہے تھے اور پھر قسمیں اٹھا رہا تھا. تو وہ شیطان اصل میں اس روپ میں آیا. تو ویسے شیطان آج آپ کو ممبروں پر مل جائیں گے, آج آپ کو گلی اور چوکوں میں مل جائیں گے, جو بڑے ہی پھول برس رہے ہوں گے منہ سے, اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہوں گے, وہ ولد الخصام, لیکن وہ جھگڑالو ہوں گے. اب یہ آیت کریمہ اب آپ کو مزید سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو پھر آگے جنت سے جب آپ کو اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے پہاڑوں پر اور اما حوا کو جو ہے وہ جدے اس مقام اتارا گیا. ہند ابھی سری لنکا کی جو ہے وہ سری لنکا میں یہ موجود ہے. آگے وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے. یعنی یہاں سے اب یہ بات ثابت ہوگی کہ ٹھہرنا اور برتنا ہے, بعد میں آنا جنت میں ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام. اور جو بنی آدم ہیں انہوں نے بھی ادھر رہنا ہے, لیکن آگے ان کا مقام آخرت ہے. یہ بات ہوگی. آگے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا. انہ هو التواب الرحیم. اب وہ کلمے کون سے تھے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ توبہ کر رہے تھے اور بہت زیادہ آنسو بہا رہے تھے, یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ لقب ہے کثیر البقا کے, مطلب یہ لقب انہیں دیا گیا, بہت زیادہ آنسو بہانے والے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اتنے آنسو بہائے کہ وہ آنسو حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ تھے. تو آپ خود حساب لگا لو, اتنی توبہ کر رہے تھے, اتنی توبہ کر رہے تھے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کی پیدائش والا معاملہ ذہن میں آیا کہ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آسمان پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت آسمان پہ لکھا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے, وہ کتنا خاص بندہ ہوگا. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ الفاظ بھی آگے تفسیر میں موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کے صدقے سے توبہ مانگی اور اللہ نے اسی وقت توبہ قبول فرما لی. یعنی جو عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آقا علیہ السلام کے صدقے سے دعا مانگی, اللہ عز و جل نے اسی وقت قبول فرما لی, اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. آگے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیروکار ہوا انہیں نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ سے عربی زبان بھی چھین لی گئی تھی, بلکہ آپ کو سیرانی زبان دی گئی تھی. بعد میں جب توبہ قبول ہوئی پھر آپ کو عربی زبان ملی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. آخری آیت پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں. اور جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں, ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے. اب یہاں بنی آدم سے جو آگے نسلیں آنی تھیں, جو اب آ چکی ہیں, یہ اب ان کے لحاظ سے بات تھی کہ دیکھیں بھئی اب جو اللہ عز و جل نے ایک نظام پورا قائم کر دیا, فرمایا جنہوں نے اب آیتیں جھٹلائی اور کفر کیا وہ ایک طرف, اور جو ایمان لائے وہ ایک طرف, ان کے لیے بشارتیں ہیں, ان کے لیے دوزخ کی کہانیاں ہیں. اب آگے جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ تفسیر قرآن میں 2 سیکشن ہوا کریں گے, دوسرے میں کرنٹ ایشوز پر کلام کیا جائے گا. تو
کرنٹ ایشو کے لحاظ سے پچھلے ہم نے درس کے اندر تقریباً 80 سے زائد کرنٹ ایشوز دکھائے تھے جو بیرون ملک اور اس وقت پاکستان میں جو معاملہ چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے. لیکن چونکہ اب ہر کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا تو پھر جو مین ہوتے ہیں ہم ان کو نکال لیتے ہیں. اسی طرح آج بھی ہم نے یہ پورا ایک جو ہے وہ جو بڑا پڑا تھا ان میں سے کچھ چیدہ باتیں نکالنی ہیں. آگے پھر میں ضمناً باتیں کرتا جاؤں گا، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، ایران اور امریکہ کے لحاظ سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ان کی جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے کہ 1-1.5 ماہ امن کا جو معاہدہ تھا اس کے بعد اس کو توڑ کر اور تاب و توڑ حملے اور بمباریاں شروع ہو چکی ہیں. اب پچھلی بار سے اس بار زیادہ کشیدگی ہے. یعنی پچھلی بار جو جنگ تھی اس میں تو چلو دکھ رہا تھا، لیکن اس بار پھر غزہ، لبنان اور ان پر دوبارہ سے حملے شروع ہو چکے ہیں اسرائیل کی طرف سے. اور جو امریکہ ہے وہ اب ایران کے علاقوں پر حملے کر رہا ہے اور ایران جواباً آگے پھر ادھر حملے کر رہا ہے. تو آگے امریکی حملوں کے رد عمل میں ایران کے خلیجی ممالک پر جوابی میزائل اور پھر جو آبنائے ہرمز کے بند ہونے کی خبر ہے. یعنی ایران کہتا ہے آبنائے ہرمز بند ہے، ٹرمپ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلا ہے، جنگ جہاز سارے آ رہے ہیں. یعنی وہ اپنی ملکیت شو کرا رہا ہے، وہ اپنی ملکیت شو کرا رہے ہیں. یہ بالکل سسٹم اس طرح روا دوا ہے. آگے پھر امریکی جو کہہ دو کہ ان کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ایران کا آبِ ہرمز پر کنٹرول نہیں ہے، جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے. یعنی جو جہاز آنے جانے والے ہیں وہ آ جا رہے ہیں ہمارے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بند، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ اپنی ایک ملکیت شو کروا رہے ہیں. قطر نے سمندری سرگرمیاں غیر معینہ مدت تک معطل کر دی اور ایران کے حملوں کی مذمت کی. ایرانی حملوں کے خلاف خلیجی ممالک متحد ہوئے. سعودی عرب، عمان اور کویت کے سخت بیانات سامنے. یعنی ایک تو ہے کہ جنگ قائم ہے، یہاں سے وہاں حملے ہو رہے ہیں، وہاں سے یہاں حملے ہو رہے ہیں. اور پھر جو خلیجی ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گیا، یہ UAE ہو گیا اور جو دیگر کنٹریز ہیں، یہ سارے آگے پھر مل کر جو ایران کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ایران کی مذمت کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پر حملہ نہ کرو. ایران جو ہے وہ امریکی اہداف پر جس طرح پہلے حملہ کرتا تھا اب بھی حملہ کر رہا ہے. تو آگے تہران کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے مستقبل کا فیصلہ ایران اور عمان کی مشاورت سے ہونا چاہیے. اور عمان کیا کہتا ہے؟ عمان کہتا ہے کہ بھئی جو یہ جنگ ہو رہی ہے اس میں ایران مخالف مطلب غلط ہے، اس کو ہم پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، یا اور جو امریکی ہیں ان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، ان قائم کرنا چاہیے. اور تہران کہتا ہے یہ دونوں مشاورت کریں. تو تہران آگے مشورہ دینے والا گدھا اور پھر آگے سننے والے گدھے، جن کی آپس میں مل ہی نہیں سکتی، ان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ دو مشورہ جو ہے وہ مشاورت کریں اور ہر لحاظ سے کام کریں. امریکہ نے اب تک 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اور امریکی افواج نے ایران کے جو دیگر علاقے ہیں ان پر حملے کیے. یعنی علاقوں پر بھی اب بمباری شروع ہو چکی ہے. اور یہ تو ہے نا کہ جو بیرون ملک میں جو اسلامی کنٹریز کے حالات ہیں اس کے لحاظ سے بات ہے. جو پاکستان میں بالخصوص بلوچستان کے لحاظ سے ہے کہ جو پاکستان کی ریاست نے آپریشن شوبان جاری کیا جس میں 7 دہشت گرد مارے گئے، تقریباً 109 دہشت گرد جو ٹوٹل ان کی تعداد ہے وہ مارے گئے ہیں. اور پھر ان لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی آپریشن ختم ہونے تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ آپریشن جاری رہے گا. اور پھر جانیں کتنی جا رہی ہیں اس لحاظ سے، یعنی جو سرحد پر نوجوان اور کیپٹن شہید ہو رہے ہیں، اسی کے ساتھ شہری لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. یعنی وہ جو خبر فائرنگ کی وجہ سے پنجاب کے 5 جو ہیں وہ افراد ہلاک ہوئے اس لحاظ سے. یعنی بلوچستان کی حالت اور پھر کشمیر کی حالت اور پھر معاشی بحران، یہ سب ایک ساتھ بالکل پاکستان پر حملہ کر چکے ہیں. اچھا، اب کرنٹ ایشو میں جو میں مین مسئلے پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تعلیم کے لحاظ سے. جو عوام قوم ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، وہ پڑھنا نہیں چاہتے، حکومت پڑھانا نہیں چاہتی. کیسے کہ طالب علم ان کو کسی بھی
جو ہے وہ کتاب میں کسی بھی سبجیکٹ میں دلچسپی نہیں، خواہ وہ اردو ہو، انگلش ہو، ریاضی ہو، فارسی ہو، کمپیوٹر ہو، سائنس ہو، بایولوجی ہو، زوالوجی ہو، سوشیالوجی ہو، پولیٹکس ہو، یا پھر اور دیگر جو سبجیکٹس ہیں، اسلامیات ہو، کسی بھی سبجیکٹ میں دلچسپی نہیں ہے۔ اور جو حکومت ہے وہ ویسے ہی ان لوگوں نے لاکھوں لاکھوں روپیہ فیس بنائی ہوئی ہے کہ والدین فیس نہیں دے پاتے، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے بھی کٹ آف ہو جاتا ہے، وہاں سے بھی طالب علم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، والدین فیس نہیں دے پاتے۔ یعنی حکومت پڑھانا نہیں چاہ رہی، جتنی تم نے فیسیں رکھی ہیں وہ کیسے طالب علم ایک جو 40,000 کماتا ہے وہ تمہارا جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ تو نہیں نہ دے گا فیس، اور ایک طالب علم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً جو پاکستان کے اندر کئی ہزار نوجوان باہر کے ملک گئے، یعنی 14 لاکھ بلکہ لاکھوں میں 14 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور 335 غیر قانونی طریقے سے گئے، اور ان 335 کی جانیں گئیں، یعنی وہ جاں بحق ہو گئے، یعنی صرف اس لیے کہ پاکستان میں جس نے 40,000 روپیہ بایولوجی پڑھ کر جو ہے وہ کمانا ہے، وہ اچھا نہیں کہ ٹک ٹاکر بن کر اور 2 جو ہے گانوں کے بول کر جو ہے وہ لاکھوں روپیہ مہینے کا کما لے۔ یعنی جس نے اتنی تعلیم کرنی ہے، جس نے کمپیوٹر کے اندر اسپیشلسٹ کرنا ہے، جس نے بایولوجی کے اندر اسپیشلسٹ کرنی ہے، وہ بندہ 40 سے 50,000 کمائے پاکستان کے اندر رہ کر، تو مجھے بتاؤ وہ پھر یہی کریں گے نا، یا تو باہر جائیں گے، یا پھر وہ جو یوٹیوبر اور غلیظ قسم کے ولاگرز اور ٹک ٹاکرز ہیں ان کی طرح بے حیائی کو عام کر کے لاکھوں روپیہ کما لیں گے۔ ایک یہ بات آ جاتی ہے، یعنی تعلیم کا نظام بالکل دھرم بھرم ہے، اور اس نظام کو بالکل خراب کیا، اور یہ بحران اب پیدا ہو چکا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یعنی سب سے پہلا حل ہی اس کا یہ ہے کہ جو تم نے اتنی فیسیں بھری ہیں اس کو تو کم کرو، چلو بعد میں پھر والدین خود ہی پڑھا لیں گے، لیکن جو میں خود پنجاب کالج کی اس وقت 1.5 لاکھ سے جو ہے وہ فیس تجاوز کر چکی ہے، تو کیسے ایک عام سا بندہ جو 30-40 ہزار کماتا ہے وہ کیسے جو ہے وہ پنجاب کالج کے اندر اپنے بچوں کا داخلہ کرائے؟ عام اکیڈمیوں کی فیس 7-7 ہزار 5-5 ہزار ہے، عام اکیڈمیز، باقی تو دور کی بات ہے، عام اکیڈمیوں کی فیسیں اتنی ہیں، تو جو بڑے اسکول ہیں، جو بڑی یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں، ان کی تو پھر لاکھوں میں ہوگی۔ تو برائے کرم ان مسائل پر ذرا غور کیجئے، اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو درست کرو، خدا کا واسطہ تمہیں، وگرنہ تمہیں آگے جا کر جاہل ہی ملیں گے، تمہاری طرح کے پڑھے لکھے تمہیں ملیں گے نہیں جس کو تم آگے بٹھا سکو۔ آگے ایک اور بات میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو بندہ فلسطین کی حمایت کر رہا ہے وہ ہماری بہن فاطمہ، اس کے لحاظ سے اس کو برطرف کر دیا گیا صرف اس بنا پر کہ اس نے غزہ کے حوالے سے اسرائیلی حکومت پر تنقید کی۔ اور بھی بڑے معاملات میں خواتین جو ٹیچر ہیں اور وہ فلسطین کی حمایت کر رہی ہیں، ان کو ان کے منصب سے برطرف کر دیا جا رہا ہے، صرف اس بنا پر کہ وہ فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں اور اسرائیل کے لحاظ سے وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو بھئی جس ملک میں، جن اسلامی کنٹریز میں تم اسرائیل کے خلاف ایک لفظ سننا برداشت نہ کرو، اور تم انہیں ان کی مسندوں سے ہٹا دو اور ان کو بالکل جو ہے وہ قید کر دو صرف حمایت کرنے کی وجہ سے، تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ہم تو حمایت کریں گے اور آخری دم تک کریں گے۔ ہم فلسطین کے لحاظ سے کیا، جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے ہم ان کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پاور دی تو ضرور ہم ان کی مدد کے لیے نکلیں گے، لیکن کبھی بھی 2 پیسوں کے پیچھے یا کسی اور منصب کے پیچھے باطل قوتوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ فلسطین کی حمایت ہر مسلمان پر فرض ہے، غزہ کی حمایت ہو یا امت مسلمہ میں جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کی حمایت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لحاظ سے بولے، اللہ نے زبان دی ہے تو اسے بولے، اللہ نے ہاتھ دی ہے تو اسے کر کے دکھائے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں ان کو برا سمجھیں جو ظلم کر رہے ہیں۔
اب آگے ہم نے پچھلے کلپ میں کہا تھا کہ یہ جیسے ہی معاملہ شروع ہوگا تو پیٹرول کی قیمتیں اوپر جائیں گی، تو بھائی 15 روپے تو پیٹرول بڑھ چکا ہے اب تک جو خبر ہے۔ آگے جو معاملات آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ ہے، یعنی پچھلے کلپ میں نے کہا تھا 2900 سے اوپر جو ہے وہ 3000 تک تھیلا پہنچ گیا آٹے کا، اب اس سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا ہے، یعنی اب ہر لحاظ سے قیمتیں بڑھتی جائیں گی، وہ پھر ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور دو اہم باتیں جو کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جیو نیوز کی نشریات جو ہے وہ جو انہوں نے خاکے شائع کیے اور پھر انہوں نے بھائی صاحب کہا کہ ہم معذرت کرتے ہیں اور ہم جرمانہ بھی ادا کریں گے، تو گھٹیا قسم کے 3 مولویوں نے ان کی معذرت قبول کر لی اور اب جیو پھر سے بحال ہے۔ وہ گھٹیا مولوی کون ہیں؟ ایک وہابیوں کا ایک بندہ ہے، ایک حنیف قریشی ہے، ایک اور بندہ ہے جس کا مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، پتہ نہیں کس گلی کے کتے کو اٹھا کر اس کو سامنے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ بات کر دو، اور وہ کتا آگے سے باؤں کر کے اتر آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس لحاظ سے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے مسئلے کو اتنا عام سمجھا گیا، اتنا عام سمجھا گیا کہ یہ حالات سامنے آ رہے ہیں کہ صرف 2 بندوں نے کہا کہ ہم تمہیں چانس دیتے ہیں، ان دونوں کی حیثیت کیا تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے سامنے؟ ان تینوں کی حیثیت کیا تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کے سامنے کہ جن کی تم نے باتوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے گھٹیا مردود چینل کو بحال کیا؟ یعنی یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے اس کے اندر ناموس رسالت کے مسئلے کو اتنا عام سمجھا جاتا ہے۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ اسلام کے جو ہے وہ اسلام کے قیام کے لیے بنا ہے؟ یہاں پر تو ہر چیز یہودیوں کے اوپر، یہودیوں کے فیصلوں کے مطابق ہو رہی ہے، یہاں پر تو ہر چیز نصارہ کے حکم پر ہوتی ہے۔ بہرحال ان کے لیے یہی وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یعنی ایسے یہ بدبخت ہیں۔ اقبال نے بالکل واضح بات بیان فرما دی۔ اب جہاں پر ناموس رسالت کے مسئلے کو اتنا عام سمجھا گیا اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا نہ دی گئی، اور وہاں پر اسی ملک کے اندر ایک بندے نے بکریاں چوری کی تو اس کو اتنا پولیس والوں نے مارا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یعنی ظلم اتنا ہے کہ بندوں کو ایسے مار رہے ہیں، ایسے کاٹ رہے ہیں جیسے گاجر مولی کاٹ رہے ہوں۔ اور جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو یہ لوگ بالکل اس کو عام سمجھتے ہوئے اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور 2 معافی کے بول کر کہتے ہیں کہ اب ہمیں معاف کر دو۔ ریالٹی بالکل سامنے ہے، میں پہلے کہتا ہوں ٹی وی آن ہے، حق دکھ رہا ہے بالکل کہ کیا ہو رہا ہے اس ٹائم، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ آگے جو آخری مسئلہ وہ بندہ شاہ زیب سیال کوٹی، اس بندے نے یہ جو رجب ہے، جو یوٹیوبر ہے جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، تو اس غیرت مند نوجوان نے اس کمینے کے لحاظ سے آواز اٹھائی، اور ایسی آواز اٹھائی کہ اس کی پشت پر ایسی ضرب لگی ہے کہ یہ اب مجھے نہیں لگتا کہ اٹھنے کے قابل ہوگا۔ اللہ شاہ زیب سیال کوٹی کی مدد فرمائے اور ایسے نوجوان، ایسے غیرت مند نوجوان اس قوم میں پیدا فرمائے کہ جن کو صحابہ کی محبت کا پتہ ہو، اسلام کا پتہ ہو، دین کا پتہ ہو، قرآن کا پتہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا پتہ ہو۔ اللہ عز و جل اس نوجوان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ باقی اس کے علاوہ بڑے کرنٹ ایشو ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کبھی بیان کریں گے اگلے درس کے اندر، انشاءاللہ باتیں آئیں گی بڑی کھل کر، اور جو جس پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ اسلام کے نظام کو قائم فرمائے، امت مسلمہ میں امن قائم فرمائے اور یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔